ناول ٹائٹل ہے تم میری آخری محبت ہو۔ بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے سے ٹکرا کر واپس پھسل رہی تھی اور آیت خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بعض اوقات انسان کی زندگی میں سب کچھ موجود ہوتا ہے، گھر، خاندان، دوست، تعلیم، خواب، مگر پھر بھی دل کے کسی کونے میں ایک انجانی سی کمی باقی رہتی ہے۔ آیت بھی اسی کمی کو محسوس کرتی تھی، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کمی آخر کس چیز کی ہے۔ شاید محبت کی، شاید کسی ایسے شخص کی جو اس کے دل کی خاموش زبان کو سمجھ سکے۔ وہ اکثر راتوں کو آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھ کر سوچتی تھی، کیا واقعی ہی کسی انسان کی قسمت میں کوئی ایسا شخص لکھا ہوتا ہے جو اس کی روح کا ساتھی بن جائے، جس کے بغیر زندگی ادھوری محسوس ہو۔ اس کے یہ سوال ہمیشہ ہوا میں بکھر جاتے اور جواب خاموشی میں گم ہو جاتا۔ اذلان کی زندگی بھی کسی کھلی کتاب کی طرح آسان نہیں تھی۔ لوگ اسے خوش قسمت سمجھتے کیونکہ اس کے پاس دولت، شہرت اور ایک کامیاب مستقبل تھا، مگر کسی نے اس کے دل کی تنہائی کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اپنی تکلیفوں کو مسکراہٹ کے پیچھے چھپا لیتے ہیں۔ بچپن میں ماں کی جدائی اور باپ کی مصروفیت نے اس کے اندر ایک ایسا خلا پیدا کر دیا تھا جسے کبھی کوئی نہ بھر سکا۔ وہ لوگوں سے گھرا رہتا تھا، مگر حقیقت میں ہمیشہ اکیلا تھا۔ پھر ایک دن آیت اس کی زندگی میں آئی، بالکل ایسے جیسے برسوں سے بند کمرے میں اچانک روشنی داخل ہو جائے۔ پہلے پہل وہ صرف ایک دوسرے کو جاننے لگے، پھر ان کی گفتگو بڑھتی گئی۔ آیت کو اذلان کی سنجیدگی پسند تھی، جبکہ اذلان کو آیت کی سادگی اور خلوص کا قائل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ گھنٹوں ساتھ بیٹھ کر زندگی کے بارے میں باتیں کرتے، کبھی مستقبل کے خوابوں پر بحث ہوتی تو کبھی بچپن کی یادوں پر ہنسی آتی، مگر ان کی خاموشیاں بھی باتیں کرتی تھی، وہ خاموشیاں جو صرف دو محبت کرنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور محبت ان کے دلوں میں جڑیں مضبوط کرتی گئی۔ آج جب صبح یونیورسٹی آتی تو سب سے پہلے اذلان کو تلاش کرتی، اور اگر کسی دن وہ نظر نہ آتا تو پورا دن بے رنگ محسوس ہوتا۔ اذلان بھی ہر روز صرف ایک لمحے کا انتظار کرتا، جب آیت اس کے سامنے آتی اور مسکرا کر سلام کرتی۔ اس کی وہ چھوٹی سی مسکراہٹ اذلان کے پورے دن کو روشن کر دیتی۔ محبت اکثر شور مچا کر نہیں آتی، وہ خاموشی سے دل میں اپنی جگہ بنا لیتی ہے، اور پھر ایک دن انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کسی کے بغیر خود کو مکمل نہیں سمجھتا۔ ایک شام سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان نارنجی رنگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اذلان آیت کو شہر کے کنارے واقع ایک خوبصورت باغ میں لے گیا۔ وہاں ہر طرف خاموشی تھی اور پھولوں کی خوشبو ہوا میں گھلی ہوئی تھی۔ دونوں ایک بینچ پر بیٹھے کافی دیر تک خاموش رہے، پھر اذلان نے دھیرے سے آیت کا ہاتھ تھام لیا۔ آیت کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا۔ اذلان کی آواز میں عجیب سی لرزش تھی جب اس نے کہا، میں نے زندگی میں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، بہت سے چہرے آئے اور چلے گئے، مگر تم وہ پہلی لڑکی ہو جس کے ساتھ میں اپنی پوری زندگی کا تصور کر سکتا ہوں۔ تمہارے بغیر اب کوئی خواب مکمل نہیں لگتا۔ آیت کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے، وہ خوشی جو شاید ہر سچی محبت کرنے والی لڑکی اپنے محبوب کی لفظوں میں تلاش کرتی ہے۔ اس نے دھیرے سے کہا، میں بھی تمہارے بغیر اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتی اذلان۔ اس دن دونوں نے اپنے خوابوں کی ایک نئی دنیا بنائی، ایک چھوٹا سا گھر، محبت، بڑا خاندان، اور ایک ایسی زندگی جس میں ایک دوسرے کا ساتھ ہو۔ وہ مستقبل کے ان خوابوں میں اتنے کھو گئے کہ قسمت کے لکھے ہوئے فیصلوں کو بھول بیٹھے۔ مگر زندگی ہمیشہ خوابوں کے مطابق نہیں چلتی۔ کچھ ہی عرصے بعد آیت کے والد کو ان کے تعلق کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ وہ ایک با اثر مگر سخت مزاج انسان تھے۔ ان کے نزدیک محبت محض ایک جذباتی کمزوری تھی۔ انہوں نے صاف الفاظ میں آیت کو اذلان سے ملنے سے منع کر دیا۔ آیت نے پہلی بار اپنے والد کے سامنے اپنی خواہش بیان کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی ہر بات کو خاموش کر دیا گیا۔ گھر کا ماحول بدل گیا۔ آیت کی ہنسی کم ہو گئی، اس کی آنکھوں کی چمک مدھم پڑنے لگی۔ دوسری طرف اذلان بھی بے بس تھا۔ اس نے کئی بار آیت کے گھر والوں سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار دروازہ بند ملا۔ حالات دن بہ دن خراب ہوتے گئے۔ وہ محبت جو کبھی ان کی خوشی تھی، اب ان کی آزمائش بن چکی تھی۔
پھر ایک رات آیت اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی، باہر بارش ہو رہی تھی اور اندر اس کا دل ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے اذلان کو فون کیا، دونوں کئی لمحوں تک خاموش رہے۔ کبھی کبھی درد اتنا گہرا ہوتا ہے کہ لفظ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اذلان، آیت کی آواز کانپ رہی تھی۔ ہاں آیت، اگر ہم ایک نہ ہو سکے تو؟ دوسری طرف لمبی خاموشی چھا گئی۔ تو میں ساری زندگی تمہیں یاد رکھوں گا۔ آیت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اور اگر میں کبھی کسی اور کی ہو گئی تو؟ اذلان نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے دل میں جیسے کسی نے خنجر اتار دیا ہو۔ تب بھی تم میری پہلی اور آخری محبت رہو گی۔ اس رات دونوں بہت روئے۔ دونوں نے پہلی بار شدت سے محسوس کیا کہ محبت صرف خوشی کا نام نہیں، بلکہ قربانی، صبر اور درد کا دوسرا نام بھی ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ آنے والے دن ان کی زندگیوں میں اور کتنے طوفان لانے والے ہیں، مگر ایک بات طے تھی، وہ ایک دوسرے سے کتنی ہی گہری محبت کر چکے تھے کہ اب جدائی بھی ان کے دلوں سے ایک دوسرے کا نام نہیں مٹا سکتی تھی۔ ان کی محبت اب صرف ایک احساس نہیں رہی تھی، بلکہ ان کی سانسوں، دعاؤں اور زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ اور جب محبت روح میں اتر جائے تو پھر انسان دنیا سے تو جدا ہو سکتا ہے، مگر اس محبت سے کبھی جدا نہیں ہو پاتا۔ آیت اور اذلان کی محبت وقت کے ساتھ ساتھ کم ہونے کی بجائے گہری ہوتی جا رہی تھی، مگر قسمت کی لکھی ہوئی تحریر شاید کچھ اور تھی۔ آیت کے والد نے اپنی ضد اور انا کے آگے بیٹی کے جذبات کی کوئی اہمیت نہ دی۔ جلدی آیت کا ایک رشتہ آیا، تعلیم یافتہ اور خوشحال خاندان میں طے کر دیا۔ جب آیت کو یہ خبر ملی تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم سے روح نکال لی گئی ہو۔ اس نے بہت کوشش کی، بہت منتیں کی، بہت آنسو بہائے، مگر کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی خواہش سے نہیں، بلکہ حالات کی سختی سے طے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف اذلان ہر روز امید اور نا امید کے درمیان جھول رہا تھا۔ وہ آخری لمحے تک یہ یقین رکھنا چاہتا تھا کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے، شاید آیت اس کی ہو جائے، مگر وہ معجزہ کبھی نہ ہوا۔ شادی سے چند دن پہلے آیت اور اذلان آخری بار ملے، وہی پرانا باغ، وہی خاموش شام اور وہی دو دل جو ایک دوسرے کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آیت مسلسل رو رہی تھی، جبکہ اذلان غیر معمولی خاموش تھا۔ کبھی کبھی انسان اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ آنسو بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد آیت نے لرزتی آواز میں کہا، اگر محبت سچی تھی تو ہم ایک کیوں نہیں ہو سکے؟ اذلان نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور دھیرے سے بولا، ہر سچی محبت کی منزل وصال نہیں ہوتی۔ آیت، کچھ محبتیں صرف انسان کو بدلنے کے لیے آتی ہیں، ملنے کے لیے نہیں آتی۔ وہ ملاقات ختم ہوئی تو دونوں اپنی زندگیوں کے الگ رستوں پر چل پڑے۔ آیت دل میں اذلان کی یادوں کا چراغ لیے اپنے نئے گھر چلی گئی۔ اس نے اپنی ذمہ داریوں کو قبول کیا اور وقت کے ساتھ ایک اچھی بیوی، اچھی ماں بننے کی کوشش کی۔ وہ اپنے فرائض نبھاتی رہی، مسکراتی رہی، لوگوں کے درمیان خوش نظر آتی رہی، مگر اس کے دل کے کونے میں ایک نام ہمیشہ زندہ رہا، ایک ایسا نام جسے وہ کبھی زبان پر نہ لا سکی۔ دوسری طرف اذلان نے خود کو مکمل طور پر کام میں ڈبو دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اپنے درد کو مصروفیت میں نہ ڈالا تو یہ درد اس سے اندر سے ختم کر دے گا۔ اس نے دن رات محنت کی، کاروبار کو نئی بلندیوں تک پہنچایا، ملک کے کامیاب ترین نوجوان کاروباری افراد میں اس کا شمار ہونے لگا۔ اس کی کامیابیوں کے چرچے اخبارات اور ٹی وی پروگراموں تک پہنچ گئے۔ لوگ اس کی دولت، ذہانت اور کامیابی کو سراہتے تھے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کامیابی کے پیچھے ایک ٹوٹا ہوا دل بھی ہے۔ کئی رشتے آئے، کئی لوگوں نے اس کی زندگی میں آنے کی کوشش کی، مگر وہ کسی کو اپنے دل میں وہ جگہ نہ دے سکا جو برسوں پہلے آیت کے نام ہو چکی تھی۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا، 1 سال، 2 سال، پھر 5 سال اور بھرپور ایک عشرہ گزر گیا۔ دونوں اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ گئے، مگر یادوں کے کچھ دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ آیت کبھی کبھی پرانی ڈائری کھولتی تو اس میں سوکھے ہوئے پھول اور اذلان کے نام سے جڑی یادیں اسے ماضی میں لے جاتی، جبکہ اذلان اپنی کامیابیوں کے باوجود راتوں کو جاگ کر کھڑکی سے باہر دیکھتا اور سوچتا کہ اگر قسمت نے ساتھ دیا ہوتا تو شاید آج اس کی زندگی کچھ اور ہوتی۔
پھر ایک دن قسمت نے وہ کام کیا جس کی دونوں نے کبھی توقع نہیں کی تھی۔ شہر میں ایک ادبی اور سماجی تقریب منعقد ہوئی جہاں ملک کی کئی مصروف شخصیات کو مدعو کیا گیا۔ اذلان بطور خاص مہمان خصوصی وہاں موجود تھا۔ تقریب اپنے عروج پر تھی کہ اچانک اس کی نظر ہال کے دوسرے کونے پر کھڑی ایک خاتون پر پڑی۔ وقت جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ وہ آیت تھی۔ برسوں گزر چکے تھے، چہرے پر وقت کے کچھ نشان آ گئے تھے، مگر آنکھیں وہی تھی، وہی آنکھیں جن میں کبھی اذلان اپنی پوری دنیا دیکھتا تھا۔ اذلان آیت نے بھی اسے دیکھ لیا۔ دونوں کی نظریں ملی تو ماضی کے تمام موسم جیسے ایک لمحے میں لوٹ آئے۔ تقریب ختم ہونے کے بعد وہ ایک گوشے میں چند لمحوں کے لیے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ نہ کوئی شکوہ تھا، نہ کوئی شکایت، صرف ایک خاموشی تھی جس میں برسوں کی کہانی چھپی ہوئی تھی۔ کیسے ہو؟ آیت نے آہستہ سے پوچھا۔ اذلان ہلکا سا مسکرایا۔ زندہ ہوں۔ آیت کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میں نے تمہاری کامیابیوں کے بارے میں بہت سنا ہے۔ اذلان نے نظریں چرا لی۔ اور میں نے تمہاری خوشیوں کے بارے میں دعائیں کی ہیں۔ کچھ لمحے دونوں خاموش رہے، پھر اذلان نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پتہ ہے آیت، میں نے زندگی میں بہت کچھ حاصل کیا۔ وہ سب کچھ جس کے خواب لوگ دیکھتے ہیں، مگر ایک خواب ایسا بھی ہے جو کبھی پورا نہ ہو سکا۔ آیت کے ہونٹ کانپ گئے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کس خواب کی بات کر رہا ہے۔ اور تم؟ اذلان نے پوچھا۔ آیت نے ایک اداس مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں نے جینا سیکھ لیا ہے، مگر بھولنا کبھی نہیں سیکھ سکی۔ ان الفاظ کے بعد دونوں کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ شاید یہ ان کی محبت کا آخری اعتراف تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی، رخصت کا وقت آ چکا تھا۔ اذلان نے چند لمحے آیت کو دیکھا اور کہا، اگر اگلے جہان میں ملاقات ہوئی تو میں خدا سے تمہیں دوبارہ مانگوں گا۔ آیت کی آنکھوں سے ایک آنسو گال پر بہہ نکلا۔ اس نے دھیرے سے جواب دیا، اور میں دعا کروں گی کہ اس بار قسمت ہمارے خلاف نہ ہو۔ دونوں مسکرائے، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں محبت بھی تھی، جدائی بھی اور قبولیت بھی۔ پھر وہ مڑ کر اپنے اپنے رستوں پر چل پڑے۔ اس بار کسی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، کیونکہ کچھ محبتیں مل کر مکمل نہیں ہوتی، بلکہ بچھڑ کر امر ہو جاتی ہیں۔ اور آیت اور اذلان کی محبت بھی ایسی ہی تھی، ایک ادھوری محبت جو اپنے ادھورے پن میں بھی مکمل تھی۔